رشد خلیفہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ رشد خلیفہ ایک 80s میں فتنہ اٹھا تھا اور اس نے پورے دنیا میں بہت بڑا جھنڈا گاڑا تھا اس زمانے میں، اور اس نے نکالا تھا 19 کا میریکل. قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں 19 کا میریکل ہے، سمجھ رہے ہیں ہم؟ یعنی ہر چیز کو وہ 19 سے ڈیوائیڈ ہو رہی تھی. قرآن مجید کی صورتیں وہ بھی 19 سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں، 114 ہیں. قرآن مجید کی ہر صورت کی جو آیتیں ہیں وہ بھی 19 کے ملٹیپل میں آ رہی ہیں. تو لوگوں نے کہا بڑا زبردست میریکل نکالا اس نے. پھر اس نے کیا کرا، یہ 19 کا جو میریکل اس نے نکالا، پھر کچھ جہاں جہاں اس کو 19 کا ملٹیپلیکیشن نہیں آ رہا تو اس نے کہا یہ کچھ پرابلم ہے، یہ آیت یہاں نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا جو 19 کا جو میریکل ہے وہ فیل ہو رہا ہے. تو جہاں 19 کا میریکل فیل ہوا وہاں اس نے اپنے 19 کے میریکل کو ترجیح دی اور قرآن کی آیتوں کو انکار کرنا شروع کر دیا. سوچیے آپ، اور پوری دنیا میں فیمس ہو گیا تھا وہ. پھر اس نے موروکو جا کر ایک لیکچر دیا، کہتا ہے کہ میں آپ کو قیامت کب آئے گی اس کی تاریخ بتا دوں گا. قیامت کب آئے گی اس کی تاریخ بتا دوں گا. مطلب جو تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی وہ یہ بتائیں گے. سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی؟ جب جبرائیل امین آئے پوچھنے کے لیے اور آپ نے پوچھا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول نے کہا جو پوچھ رہا ہے مجھ سے وہ بھی نہیں جانتا اور میں بھی نہیں جانتا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا. تو جو جبرائیل امین کو بھی نہیں معلوم آپ کو بھی نہیں معلوم، اور رشد خلیفہ کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی میں بتا دوں گا آپ کو. تاریخ باقاعدہ ڈیٹ ٹائم سب بتائے گا. موروکو میں اس نے یہ بات کہی. پھر اس نے کہا، پھر اس نے سنت کا انکار کر دیا، احادیث کا انکار کر دیا. پہلے فیمس ہو گیا 19 کے میریکل سے، پھر دھیرے دھیرے یہ چیزیں اس نے لوگوں کے سامنے رکھی کہ سنت جو ہے، حدیث جو ہے، یہ مین میڈ ہے، صرف قرآن کو سمجھیے. اور باقاعدہ اس کی ویب سائٹ ہے submission.org، آج بھی فالوورز ہیں اس کے بہت سے. تو اس نے کیا کرا، سنت کا انکار کر دیا. اور اس کے گھر کے اندر اس نے ایک مسجد بنائی، اس کی وائف نماز پڑھاتی تھی اور مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے نماز وہاں پہ. یہ چیز بھی شروع ہوئی. پھر اس نے کیا کرا، بعد میں 80s میں، مڈ 80s میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. نعوذ باللہ، نبوت کا دعویٰ کر دیا پھر. اور اس نے یہ کہا کہ اب کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کوئی بھی مجھے مار نہیں سکتا، میں نیچرل ڈیتھ ہی مروں گا. کیا مروں گا؟ مطلب نیچرلی بیماری ہوگی مجھے اور بیماری میں مر جاؤں گا، کوئی مجھے کل نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا. تو پتہ نہیں کس ایک بندے نے جا کے اس کو کچن میں جا کے مار دیا، اسٹیپ کر دیا، مر گیا، مرڈر ہو گیا اس کا. اس نے دعویٰ کیا کیا کوئی مار نہیں سکتا، اور اسے کہ کیوں، اور یہ کوئی مار نہیں سکتا اس کو دلیل بنایا کہ میں نبی ہوں اس لیے میں اللہ کا. اور اینڈ کیا ہوا اس کا؟ اینڈ یہ ہوا کہ اس کو اسٹیپ کر دیا گیا. تو یہ جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل میں آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے آپ کو ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کو ایکسپلین کر سکیں، بتا سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کر سکیں قرآن مجید کو. سورہ نحل کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن مجید نازل کیا، یہ کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو، جن لوگوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں یا جھگڑ رہے ہیں، ان چیزوں کو صاف کر سکے لوگوں کے سامنے. تو سنت، حدیث، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے، دوسرا اسٹیپ ہے قرآن مجید کی تفسیر کا. یعنی اگر کوئی انسان حدیث کوٹ نہ کرے، سنت کے بارے میں نہیں بتائے، تو وہ پھر مفسر صحیح نہیں ہے، اس کا انٹرپریٹیشن آپ مت سنیے.